بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی شخص وظیفہ بتاتا ہے، کوئی دعا بتاتا ہے، کوئی کچھ پڑھنے کے لیے بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا شروع میں درود شریف اتنی بار پڑھنا، آخر میں اتنی بار پڑھنا۔ یعنی یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، اس کے آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ تو کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا کیوں کہا جاتا ہے کہ اول بھی درود پڑھیں، آخر میں بھی درود پڑھیں، پھر وظیفہ پڑھیں؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے اس بات کا علم ہوا کہ درود شریف ایک وہ عبادت ہے، درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو قبول ہی قبول ہے، جو رد نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہے۔ اور جو شخص وظیفے کے اول میں اور وظیفے کے آخر میں درود پڑھتا ہے اور اپنا وہ وظیفہ اور وہ عمل اور وہ دعا اس درود شریف کے غلاف میں لپیٹ کر پھر کسی کو دیتا ہے، پھر آگے بھیجتا ہے، تو جب درود شریف قبول ہوگا تو اس کی پیکنگ کے اندر جو چیز بھی ہم بھیجیں گے، جو چیز بھی آگے جائے گی، وہ بھی قبول ہی قبول ہو جائے گی، وہ بھی قبول ہو جائے گی، رد نہیں ہوتی۔ اور وہ دعا جو درود کے درمیان میں مانگی جائے گی اور درود کے غلاف میں لپیٹ کر بھیجی جائے گی، وہ بھی قبول ہو جائے گی، وہ بھی رد نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ آپ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک فقیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی فلاں چیز جو ہے بہت اچھی ہے، یہ مجھے دے دیں، آپ کی گھڑی بہت اچھی ہے، آپ یہ گھڑی مجھے دے دیں، یا آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے، آپ یہ گاڑی مجھے دے دیں، آپ کے پاس فلاں چیز ہے وہ بہت اچھی ہے، یہ مجھے دے دیں۔ وہ ایک ایک چیز آپ سے مانگتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر وہ کہیں گے کہ اب چلے جاؤ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فقیر آتا ہے، وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے تعریف کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کے سامنے تعریف کرتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے۔ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ اس کو اس تناظر میں لیں کہ ایک شخص آیا، اس نے درود بھی پڑھا اور ساتھ میں مانگ بھی رہا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ تو مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو آیا اور آ کر اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، اصحاب پر۔ اس نے یہ دعائیں دینا شروع کر دی، تعریف شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ آیا ہے، پہلا بندہ آیا وہ مانگ رہا تھا کہ یہ دے دے، وہ دے دے، فلاں چیز دے دے۔ دوسرا بندہ آیا، وہ مانگ کچھ نہیں رہا بلکہ تعریف کر رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو دعائیں دیتا ہے، کبھی ان کی آل کو دعائیں دیتا ہے، کبھی ان کے اصحاب پر درود بھیجتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا شخص ہے جو صرف درود پڑھتا چلا جا رہا ہے، درود پڑھتا چلا جا رہا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے، وہ بھی عطا فرمائیں گے جو اس نے مانگا ہی نہیں ہے، جو اس نے مانگا ہی نہیں ہے، بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے کہ یہ تو میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اس پر میرے محبوب
ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر سلامتی بھیج رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا فرمائیں گے جو وہ مانگنا نہیں چاہتا، یا جو اس نے مانگا نہیں ہے، اس کے دل میں ابھی خیال ہی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعاؤں کا تھوڑا سا حصہ، کچھ حصہ درود پڑھوں اور باقی دعا مانگوں تو کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ عمل بھی بہت اچھا ہے۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود پڑھوں، آدھا حصہ دعائیں مانگوں، یہ عمل کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے۔ پھر تیسرے صحابی آئے اور آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر ہم اپنی دعاؤں کا پورا حصہ درود ہی پڑھتے رہے، ساری دعا میں درود ہی پڑھتے رہے تو کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا جو تم نے بھی مانگا نہیں ہے، تمہارا ارادہ نہیں ہے، تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا اور بن مانگے عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو نبی کی زیارت بھی ہوتی ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ بن مانگے اس کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں، اس کے خیال میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سکون نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اس لیے درود شریف کی کثرت کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔